لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجات۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سروران مظلوم کربلا اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، اس کا ایگو تھوڑا سا کم کر دیجیے۔ سروران مظلوم کربلا اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کے سامنے دو چار باتیں بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام غیر شیعہ برادران کی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ ان مجالسوں میں، ان جلوسوں میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص پولیس پرشاسن نظام آباد اور انتظامیہ نظام آباد کا بہت شکر گزار ہیں، ہم تمام شیعان حیدر قدار، ہم تمام حسینی، کہ آپ نے چاند رات سے لے کر کے ابھی تک اور انشاءاللہ آئندہ آج بدلوت جو بھی ہمارے پروگرامز اور جلوس انشاءاللہ روڈ کے اوپر اور گاؤں کے اندر انشاءاللہ ہوں گے، اس میں آپ نے ابھی تک تعاون کیا ہے، اور آئندہ بھی آپ کی دیکھ ریکھ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلوس نکلتا رہے گا، اسی طریقے سے جیسے ابھی تک امن و شانتی کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ اس کے ہم تمام کمیٹی اور تمام جو انجمنوں کی طرف سے، تمام اداکاروں کی طرف سے اور تمام اپنے عہدیداروں کی طرف سے، تمام پولیس پرشاسن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ حق ہے ان کا بھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی آرزو اور تمنا میں سے ایک تمنا کا نام ہندوستان تھا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہمیں کھل کر کے نام حسین لینے دیا جاتا ہے، اور جتنا یقیناً ہم کسی ہندوستان کے ہیں اور اسی ہندوستان کے اوپر ہمیں حق بھی ہے، لیکن آقا حسین کی خواہش کا نام ہندوستان تھا، میرے مولا کی آرزو کا نام ہندوستان تھا۔ تو بہرحال بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور تمام جو بھی ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سنی بھائی اور شیعہ بھائی، جتنے لوگ بھی ہمارے اس غم میں شریک ہیں، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیں گے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ محرم میں کالے کپڑے پہن کر کے اپنے سینے پہ کبھی ہاتھ مارتے ہیں، کبھی پیٹھ کے اوپر زنجیر لگاتے ہیں، کبھی کما کرتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس لیے روشاہوں کے آئے ہیں؟ یہ روڈ کے اوپر کس لیے آتے ہیں؟ تو اس جملے کا جواب لیتے جائیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور ایک ایسی کشتی ہے جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس کشتی کے اوپر آ گیا وہ نجات پا جائے گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ پائے جاتے ہیں، ہر شیعہ کو چاہے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، ایک نعرہ تمام شیعوں کے زبان کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ نعرہ کون سا ہے؟ وہ نعرہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہے، وہ نعرہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ اکبر، بھائی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، شیعہ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں،
اور دوسرے دھرم اور مذہب اور فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر شیعہ ہر جگہ کے اوپر لبیک یا حسین کی صدا کیوں بلند کرتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ہندوستان میں سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہندوستان میں جتنے ضلع ہیں، جتنے صوبے ہیں، جتنے اسٹیٹ ہیں اور جتنے ملک ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیے گا، اگر دنیا میں کہیں ایک بھی شیعہ آپ کو ملے گا تو لبیک یا حسین کا نعرہ لگائے گا۔ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے 61 ہجری کو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اکبر کی شہادت کے بعد اور محمد کی شہادت کے بعد عباس کی شہادت کے بعد ایک جملہ کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے۔ اس وقت کربلا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن 1400 سال کے بعد آج ہر ایک بستی سے، ہر ایک گلی سے، ہر ایک کوچے سے، ہر ایک شہر سے، ہر ایک صوبے سے، ہر ایک ملک سے لبیک یا حسین کی صدایں بتا رہی ہے کہ حسین آپ نے 1400 سال پہلے بلایا تھا، 1400 سال کے بعد آج ہم لبیک یا حسین کہہ کے بتا رہے ہیں مولا اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کو کبھی تنہا شہید نہ ہونے دیتے۔ سارے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ نعرہ حیدری، حیدری۔ یہ لبیک عزت کا نعرہ ہے، یہ لبیک یا حسین شرف کا نعرہ ہے، یہ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا سر کسی مظلوم کے لیے جھکا تو سکتے ہیں لیکن کسی ظالم کے سامنے سر جھکنے والا نہیں ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گرتا ہوا انسان ہے تو اسے سنبھال لیا جائے۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے اگر کوئی بے عزت ہو رہا ہے تو اسے عزت دلائی جائے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کسی کو ظلم ہو رہا ہے تو اسے بچایا جائے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کسی کو مارا جا رہا ہے تو سارا کوئی دنیا میں بولے یا نہ بولے حسینی جہاں بھی ہوگا۔ لبیک یا حسین کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا دنیا خاموش رہ سکتی ہے لیکن حسینی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد محمدیہ علویہ فاطمیہ حسنیہ حسینیہ سجادیہ باقریہ جعفریہ کاظمیہ حسنیہ سبحان اللہ، مہدویہ وزینبیہ لندن کا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ہمیں ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بس آخری جملہ اور زحمت تمام ہو گئی آپ کی۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم نے یہی تو سیکھا ہے کہ ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں لیکن غلط بات کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں دنیا پوچھتی ہے کہ حسین کو بیعت کر لینا چاہیے تھا، سر کو جھکا دینا چاہیے تھا، یزید کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دے دینا چاہیے تھا، لیکن حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں آواز دی، میرے دل کے اندر اس کا دل دھڑکتا ہے جس نے کسی میدان میں کسی ظالم کے سامنے تلوار خم نہیں کی، کسی ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ کربلا کے میدان میں اپنے تمام لوگوں سے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا تھا جب ظالمین کی طرف سے پیغام آیا، حسین ابھی بھی وقت ہے، تم پیاسے بھی ہو، تم اکیلے بھی ہو، تمہاری تعداد بھی کم ہے، ابھی بھی وقت ہے، بیعت کر لو۔ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے، نبی کے نواسوں نے، علی کے بیٹے نے ایک جملہ کہا، ان
الدعي وابن الدعي قد ركض بين السنتين بين السلة والذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة امام حسین علیہ السلام نے ترجمہ پڑھ دوں. امام نے کہا ان الدعی وابن الدعی یہ زنا زادہ کی اولاد یہ جس کی ماں شاہراہوں پہ چکر لگاتی تھی اس کی اولاد فاطمہ کے بیٹے سے کہہ رہا ہے یزید کی بیعت کر لے. اس نے مجھے دو راستوں پر کھڑا کر دیا ہے یا تو میں تلوار اٹھا لوں یا تو میں اپنا سر کٹا دوں. تو میں بھی دنیا جان لے میں بھی محمد کا بیٹا ہوں میں بھی علی کا بیٹا ہوں. یہ حسین ابن علی کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا. صلوات پڑھے امام نے کہا ہیہات من اللہ ارے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور کربلا والوں نے سکھایا ہمیں کہ وہ 72 تھے ادھر ہزاروں تھے یہ کم تھے ادھر زیادہ تھے یہ پیاسے تھے وہ سب سیراب تھے یہ بھوکے تھے ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا. لیکن کربلا میں کسی ایک صحابی کے منہ سے نہیں نکلا کہ حسین ہم بیعت کر لیتے ہیں. امام حسین کربلا کے میدان میں ایسے ساتھیوں کو لے کر کے آئے تھے جتنا زیادہ جذبہ حسین تو حسین تھے حسین کے ساتھیوں کے اندر یہ جذبہ تھا. قسم خدا کی اگر امام حسین کا عزت کا خیال نہ ہوتا ان کے اوپر سبقت کا خیال نہ ہوتا تو یہ جملہ ہم عباس کے منہ سے سنتے ان الدعی وابن الدعی قد ركض بين السنتين هيهات من الذلة. یہ حسین کی آواز نہیں ہے یہ عباس کی آواز ہے یہ علی اکبر کی آواز ہے یہ اولو محمد کی آواز ہے. اور یہ آواز صرف کربلا تک محدود نہیں ہے. آج بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک بھی حسینی پایا جائے گا اس کے لبوں کے اوپر بھی یہی ادارہ ہے قد ركض بين السلة والذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة. صلوات پڑھیں محمد اور آخری بات دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ کے جلوسوں میں عورتوں کا کیا کام ہے یا آپ کے جلوسوں میں بچوں کا کیا کام ہے ان کی آمد کس لیے ضروری ہے. تو میں بتانے یہ چاہتا ہوں جب حسین ابن علی 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا آقا حسین اکیلے چلے جائیے جوانوں کو لے کر جائیے. میرے مولا نے کہا نہیں میں اپنے خاندان کو لے کر کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے حسین حکومت کی لالچ میں نہیں جا رہا ہے حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. کیونکہ دنیا کا اصول ہے جنگ کے میدان میں عورتوں کو ساتھ لے کر کے کوئی نہیں جاتا. آپ نے دیکھا حسین ابن علی اکیلے نہیں آئے بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ عورتیں یہ بچے یہ جوان یہ بوڑھے یہ ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں ہم کل بھی امن والے تھے ہم کل بھی شانتی والے تھے ہم کل بھی دنیا میں سکون چاہتے تھے آج بھی دنیا میں سکون چاہتے ہیں. حسین کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں امن و شانتی پھیلے. حسین کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں سکون رہے. حسین ابن علی مدینے سے نکلے اور ہر جگہ ہر شہرات کے اوپر ہر چوراہے کے اوپر یہی بیان کیا کہ حسین نہ حکومت کے لالچ میں حسین نہ ظالم کے خوف سے نہیں نکل رہا ہے. بس اگر میں نے خروج کیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے خروج کیا ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. اے سوگوارو بس میں نے مجلس تمام کر دی. آپ خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بس اتنا تصور کریے گا ابھی آپ خاک کے اوپر بیٹھے ہیں
آپ 1400 سال پہلے چلیے، ایسے ہی خاک تھی، بس اس خاک میں اور اس خاک میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو پورے راستے پانی کا انتظام ہے، شربت کا انتظام ہے، جگہ جگہ جو ٹھنڈا پانی آپ کو مل رہا ہے، اور کم سے کم اتنا ہے کہ کوئی آپ کو تماشے مارنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو ستانے والا نہیں ہے۔ ایک گوارو یہی وہ اصل کا وقت تھا، کچھ دیر کا پہلے کا وقت وہی وہ وقت تھا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کربلا کے مقتل میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، آسمان لال ہو گیا تھا، آسمان سرخ ہونے لگا تھا، زمین کربلا تھرتھرا رہی تھی، زینب کا دل گھبرا رہا تھا۔ سید سجاد کروٹیں بدل رہے ہیں، اے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اے میرے محبوب یہ کیا ہو رہا ہے۔ راوی کہتا میر انیس صدر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین مقتل کربلا میں لڑنے لگے، لڑتے لڑتے کہا کہ تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے اولو محمد کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا۔ آواز غیبی آئی اے حسین تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے، اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ آقا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ارے تلوار کا نیام میں رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں سنتی بھائی میر انیس اس آیات کو ترجمہ اس طریقے سے اپنے شعر میں کہتے ہیں، تیروں کو تیر کھا چکے بس بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس بس حسین بس، زخموں کو زخم کھا چکے بس بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس بس حسین بس۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر بیدار کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی آواز گئی ہے حسین کچھ امتحان سید سجاد کے لیے چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے تلوار کو نیام میں رکھا، ایک مرتبہ جیسے جانوروں کو چاروں طرف سے گھیر کر کے حملہ کیا جاتا ہے، ارے نبی کے نوازے کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام میرے جد اطہر کے پاس کے اوپر، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا چلتی ہوئی ریت کو اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں کے اوپر مارتا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دو بند اور میر انیس کے پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ میر انیس نے پورے واقعے کربلا کو اسی دو بند میں سمیٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس بس حسین بس۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے اب حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، جیسے ہی زمین پہ آنا تھا کسی کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کوئی آگے بڑھے، لوگوں نے اتنا وار کیا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شبر سے کسی نے کہا کہ کیا حسین شہید ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا میں ابھی پتا کرتا ہوں، بس یہی تو قیامت کا جملہ ہے۔ کہا ابھی میں پتا کرتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے ہیں۔ کہا کیسے پتا کرو گے؟ ایک مرتبہ صدا بلند کی حسین شہید ہو گئے، چلو خیام میں آگ لگا دی جائے۔ ایسے گوار ایک مرتبہ زہرا کے لال نے اپنی پوری قوت کو سمیٹا، ہاتھ کو بلند کر کے اشارہ کیا نہیں نہیں ابھی خیام میں آگ مت لگاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ جزاکم اللہ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ایسے اور شبر قریب آیا، امام حسین کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا، اس سینے کے اوپر بیٹھا تھا گھٹنے کے بل جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے، جسے رسول چوما کرتے تھے، اس گلے کے اوپر خنجر چلانے والا ہے جسے رسول چوما کرتے تھے۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں کوئی نہیں تھا، زینب بہت دوری کے اوپر تھی، وہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کربلا کے مقتل میں حسین تھے، شمر تھا، اس کا خنجر تھا، ایک بخیاری ماں تھی جسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، ماں محمد اب کون ہے جو حق رکھا رفاقت کرے ادا، ہے کہ زخم اور دو عالم کا مدعا۔ ارے 1900 ہے زخم تھلے چاک چاک پر، ارے زینب نگل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک کے اوپر۔ اس کے بعد اب شہزادی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے طاہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر اما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے طاہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ذوالفقار تو ہی بچا
اتری اور جو دوڑتی ہوئی مقتل کربلا میں آئی، عجیب منظر دیکھا، غبار چھٹی، دھول ہٹی، کیا دیکھا؟ شمس اونٹین کے اوپر سوار تھا، خنجر چلا رہا تھا، بہن کچھ نہ کر سکی، آواز دے دی، وہ دریا پہ سو رہا ہے، میرا ماجایا مارا جا رہا ہے، سر خین میں جدائی ہوئی، فرات کا پانی میں جو اچھلا، ایک صدا بلند ہوئی، علی قتل الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم